بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترجمہ قرآن میں آج انشاءاللہ ہم سورۃ المائدہ آیت نمبر 24 سے پڑھیں گے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے سبق میں جو واقعہ چل رہا تھا وہی واقعہ آج کے سبق میں بھی ہے۔ یہ رکوع کمپلیٹ ہو جائے گا اس واقعے کے ساتھ۔ اور واقعہ کیا تھا؟ میں نے بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو آزادی دلائی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان کا امتحان لینے کے لیے کہ تم نے لڑنا ہے ایک قوم کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ دیں گے، لیکن وہاں پر جب لے کر گئے تو کیا ہوا؟ کوئی بھی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ وہ ساری قوم کے لوگ کہنے لگے اے موسیٰ وہ لوگ نکل جائیں گے تو ہم پھر اس شہر میں داخل ہوں گے، ورنہ ہم یہیں بیٹھے ہیں، ہم نہیں داخل ہونے والے۔ صرف 2 بندے تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، جو پکے اور پختہ مومن تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ چلیں ہم لڑیں گے، اور دوسروں سے بھی کہا، لیکن باقی جو ساری قوم تھی وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ یہاں آگے بھی انہی کا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالو، وہ کہنے لگے، وہ ساری قوم کے لوگ کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا، بے شک ہم، لن ندخلہا، ہرگز نہیں داخل ہوں گے ہم۔ جب ان 2 لوگوں نے کہا نا کہ داخل ہو جاؤ، چلو کچھ نہ کچھ تو کرو، اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ پر بھروسہ کرو، تو اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ لن ندخلا، یہ لن جو ہے تاکید کے لیے، ہرگز ہرگز نہیں ہم داخل ہونے والے، ابدا، ہمیشہ کے لیے، کبھی بھی، جو مرضی کر لے، جتنے مرضی لیکچر دے دے، جو مرضی کہہ دے کہ اتنے اللہ نے انعامات کی، ہم جانے والے نہیں ہیں۔ ما داموا فیہا، جب تک وہ رہیں گے اس میں، وہ قوم کے لوگ، وہ بہادر، وہ جنگجو، وہ جب تک وہاں پر ہیں ہم جانے والے نہیں ہیں۔ فیہا، اس میں، فاذھب، پس جا، انتا، تو، وربک، اور تیرا رب، تو جا اور تیرا رب جائے۔ اب یہاں پر ان کی کمزوری دیکھیں، وہ کتنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنتیں کیں، کس وجہ سے؟ کہ ان کی اخلاقی گراوٹ دیکھیں آپ، کتنا بد اخلاق تھے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے نبی ہیں، اور ابھی آئے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین کی نصرت اور مدد دیکھ کر کہ اللہ نے کیسے پھر ان کو غرق کر دیا ہے اور سمندر سے جو ہے وہ راستہ بن چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ انتا، تو جا، آپ نہیں کہا تو جا، حالانکہ پیغمبر تھے۔ وَرَبُّكَ، اور تیرا رب جائے، تیرا رب، اب اپنا بھی نہیں، تیرا رب، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ وہ دل میں پختہ ایمان تھا ہی نہیں، تو اس لیے کہا کہ انتا، تو جا، وَرَبُّكَ، تیرا رب جائے، ہمارا نہیں ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہمارا نہیں، تو جا اور تیرا رب جائے۔ فَقَاتِلَا، تم دونوں لڑو، تم دونوں لڑو، انا، بے شک ہم، ہا ہونا، یہاں پر قائدون، بیٹھنے والے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں پڑاؤ کر کے، تم جاؤ، آپ جائیں، تو جا اور تیرا رب جائے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر کیا ہوا؟ قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جب ان کی یہ حالت دیکھی نا کہ ان کی تو یہ حالت ہے، کہتے ہیں تو جا اور تیرا رب جائے، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، لا املک، نہیں ہوں میں مالک، الا نفسی، مگر اپنی جان کا، میرا کنٹرول اور اختیار تو اپنی جان پر چلتا ہے، وآخی، اور میرا بھائی جو ہے اس پر بھی میرا اختیار ہے، اب ان کا جو ہے وہ میں اختیار تو نہیں رکھتا ان پر۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانثار تھے، اللہ نے جو آپ کو صحابہ دی ان کی شان بھی دیکھیں، ٹھیک ہے نا؟ جب جنگ بدر ہوئی تو اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا، پہلی جنگ تھی نا، 313 تھے اور آگے 1000 کا لشکر تھا، اسلحہ بھی نہیں تھا، سامان بھی نہیں تھا، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، اور وہ 313 ان میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، بیمار بھی تھے، یہ سب ملا کر 313 بنے تھے، بخاروں کے ستائے ہوئے، اور اسلحہ بھی نہیں، کسی کے پاس تیر تھا تو کمان نہیں تھا، نیزہ تھا تو ڈھال نہیں تھی، وہ سب ایسے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے، اور پھر آپ غزوہ بدر پڑھیں نا، کوئی پلاننگ کے ساتھ لڑائی نہیں ہوئی، یہ تو اچانک ایک جو ہے وہ حادثہ سمجھ لیں وہ ہو گیا، لیکن وہ کافر مکہ کے وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ یہ آئے گا آگے انشاءاللہ سورہ انفال کے اندر، وہاں تفصیلاً بتایا جائے گا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے تقریر کی اور کہا کہ تم نے کیا کرنا ہے، اب لڑنا ہے یا نہیں؟ اس وقت جو ہے وہ انصار میں سے ایک صحابی نے کہا تھا، اللہ کے پیغمبر، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، ہم وہ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر آپ لڑیں، آپ کے آگے بھی ہم لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی ہم لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی ہم ہوں گے، آپ کے بائیں بھی ہم ہوں گے، اللہ کے پیغمبر آپ کی جان پر ہم اپنے بچے کٹا دیں گے، اپنا سب کچھ ہم آپ پر وار دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو یہ تھے،
اور واقعتاً صرف زبانی کلامی نہیں، جانیں قربان کی انہوں نے، اپنے بچے قربان کیے۔ اور آپ جنگ کے واقعات پڑھ کر دیکھیں، ایک جنگ کے موقع پر ایک عورت اپنا دودھ پیتا بچہ لے کر آتی ہے اور آ کر کہتی ہے اللہ کے پیغمبر میرے اس بچے کو لے جائیں میدان جنگ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ کیا کرے گا، یہ دودھ پیتا بچہ، یہ خود بھی دوسرے کا محتاج ہے۔ وہ عورت ایمان کے جذبے سے سرشار، وہ کہتی ہے اللہ کے پیغمبر میں بھی جانتی ہوں یہ بچہ ہے، کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میں چاہتی ہوں اس کو لے جاؤ میدان جنگ میں، اس کو ڈھال بنانا، جب دشمن کی طرف سے تیر آئے میرے بچے کو اٹھا کر سامنے کر دینا، وہ تیر میرے بچے کو لگ جائے آپ کو نہ لگے۔ ایسے تھے وہ جانثار۔ اور غزوہ احد میں آپ دیکھیں جب تیروں کی بوچھاڑ ہوئی، صحابہ سامنے ڈھالیں بن کے کھڑے ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے۔ تو ایمان ہمیں ملا ہے صحابہ سے، وہ اس بندے کا کوئی ایمان نہیں جو صحابہ پر شک کرے، جو صحابہ کے ایمان میں شک کرے، اس کا خود کا ایمان خارج ہے۔ تو ہم یہاں دیکھیں واقعہ ان کا چل رہا تھا، بات آ گئی تو میں نے بتا دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، اللہ نے ایسے نہیں جنت کے سرٹیفکیٹ دے دیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ ایسے نہیں ملے، اور اللہ نے معیار بنا دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر دنیا والے ہدایت چاہتے ہیں ایمان ویسا لائیں جیسے محمد کے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں، تو یہ ایسے نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو شان اور مقام ہے وہ یہ ہے۔ تو یہ تھے بنی اسرائیل، یہ تھے، انہوں نے کہا ہم نے نہیں لڑنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں اپنی جان اور اپنے بھائی کی جان کا پر تو اختیار رکھتا ہوں، فَفْرُقْ بَيْنَنَا، اللہ تو فرق کر دے ہمارے درمیان، وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اور فاسق قوم کے درمیان، کہ مجھے پتہ نہیں ہے کون دل سے میرے ساتھ ہے، کون کھرا ہے، کون کھوٹا ہے، آئے ہوئے تو ہیں سارے، اب تو فرق کر ان میں۔ قال فَإِنَّهَا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنَّهَا، پس بے شک یہ محرمۃ، اب حرام ہے، علیہم، ان پر، اب یہ زمین جو میں نے دینی تھی اگر انہوں نے جہاد کرنا، لیکن اب حرام کر دی ان پر، 40 سنہ، 40 سال تک، یتیہون، یہ پھرتے رہیں گے فی الارض، زمین میں، یہ سرگرداں پھریں گے، یہ ایسے ہی پریشان پھرتے رہیں گے زمین میں، فلا تأسا، پس آپ نہ ترس کھائیں، علی القوم الفاسقین، فاسق قوم پر۔ اس نافرمانی کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بے بسی کا بھی اظہار کیا، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ اب ان پر یہ زمین حرام ہے، اور یہ ایک میدان میں جو ہے 40 سال تک وہاں پر پھرتے رہے، اور اس میدان کو میدان تہ کہا جاتا ہے، تفاسیر میں موجود ہے۔ اور اس نافرمانی کی وجہ سے اور جہاد سے اعراض کرنے کی وجہ سے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھیں کہ جب یہ میدان میں 40 سال تک رہے، اللہ رب العالمین نے ان پر جو ہے من و سلوہ بھی نازل کیا، اور بادل ان پر سایہ بھی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ جو کھانے سے جو اکتا گئے، وہیں اسی میدان میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہر روز ایک ہی کھانا کھا کھا کے ہمارا جی جو ہے وہ بھر چکا ہے، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ مختلف قسم کی سبزیاں، دالیں وغیرہ پیدا فرمائے، جو پیچھے ہم پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ دعا بھی وہاں پر قبول کی، اور پھر جو ہے 40 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ بیت المقدس کے اندر وہ پھر داخل ہو گئے۔ تو یہ ان کا واقعہ تھا۔ تو ہماری دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ ان اسباق کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، لوگ گھروں میں بیٹھ کر آسانی کے ساتھ جو ہے قرآن کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ دیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور جرأت عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔